دوستو، ورلڈ پولیٹکس میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کا تنازع شاید پاور طاقت کی جنگ کا لگتا ہوگا، لیکن یہ حقیقت میں انسانیت کے امتحان کی کہانی ہے۔ اور تو اور، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی اصل قیمت کون ادا کرتا ہے؟ ریالٹی میں اس جنگ کی قیمت پولیٹیشینز نہیں بلکہ آپ اور ہم جیسے عام انسان ان جنگوں کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اسی لیے آج آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اطہر سائمہ علی خان اپنے اس 21 سے لے کر 25 روزے تک کی سحری اور افطار والے سمپل اینڈ بیوٹیفل مومنٹس کو آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اس ویڈیو کے ٹائٹل کے حوالے سے حقیقت کو سمپل ورڈز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ So, hello everyone and welcome back once again to my Sahari Iftar routine vlog. Friends, during Ramadan, these quiet moments of Sahari and Iftar gives us time to reflect not only on our own lives but also on what is happening around the world. Today, I want to share a few thoughts about the tensions between Iran, Israel and the United States. At the same time, friends, I am not here to discuss world politics in detail, but to understand something deeper, the value of humanity. When conflicts happen between nations, the people who suffer the most are ordinary families, children, and innocent civilians. So, today, along with my vlog, I want us to reflect on an important lesson, that is, no matter from where we belong, humanity and respect for each other and every life must always come first. So stay tuned with the vlog. Let's begin. دوستو، آج کی اس سحری اور افطار کی ویڈیو میں جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، سکون کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے اپنوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اسی دوران میں آپ سبھی کے ساتھ دنیا کے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ہزاروں کلومیٹر دور ہو رہا ہے، لیکن جس کا درد پوری انسانیت محسوس کر رہی ہے آج۔ جی ہاں دوستو، آج دنیا میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کا نقشہ ایک بڑے عالمی بحران کا شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس جنگ میں میزائلز، ڈرونز اور ایئر سٹرائکس ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے عام شہریوں کی زندگیاں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ لیکن دوستو، آج میں اس جنگ کی سیاسی بحث نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے آپ کو کئی سارے میڈیا پلیٹ فارمز مل جائیں گے، مگر آج میں بات کرنا چاہتی ہوں انسانیت کے بارے میں، یعنی امپورٹنس آف ہیومینٹی کے بارے میں۔ کیونکہ دوستو، جب بھی کہیں پر جنگ ہوتی ہے تو خبروں میں، نیوز میں آرمی پاور، میزائلز اور حکمت عملی کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی سب سے بڑی قیمت عام انسان ادا کرتا ہے۔ حال ہی میں جاری اس تنازع میں ہزاروں شہری کی موت اور کئی سارے زخمی یعنی انجرڈ ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں گھر، اسکول اور ہاسپٹلز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے دوستو، ایک چھوٹا سا بچہ جو کل تک اسکول جا رہا تھا، آج خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ افسوس، ایک ماں جو اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی آج تک، اور آج انہی بچوں کو بچانے کے لیے پناہ گاہوں میں یعنی ریہیبلیٹیٹ شیلٹرز میں چھپنا پڑتا ہے۔ اور تو اور ایک باپ جو اپنے خاندان کے لیے محنت کرتا تھا، آج اپنے گھر کے ہی ملبے کو دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا ہے۔ دوستو، یہی سب جنگ کی اصل حقیقت ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی دردناک ہوتی ہے۔ کیونکہ دوستو، جنگ صرف خالی میدان یعنی پلین پلیٹ فارمز میں نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی جنگ صرف بارڈرز پر لڑی جاتی ہے، بلکہ جنگ گھروں میں بھی لڑی جاتی ہے۔ جب بم گرتے ہیں تو وہ صرف عمارتوں کو نہیں توڑتے، وہ
لوگوں کے خواب بھی توڑ دیتے ہیں۔ جب اسکول تباہ ہوتے ہیں تو صرف دیواریں نہیں گرتی ہیں بلکہ ایک نسل کا مستقبل متاثر ہو جاتا ہے، اور تو اور جب ہاسپٹلز کو نقصان پہنچتا ہے تو صرف عمارت نہیں ٹوٹتی ہے بلکہ بیمار اور زخمی انسانوں کی امید بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جنگ کے دوران صحت کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے، جس کے چلتے ہاسپٹلز میں میڈیسنز کی کمی، بجلی کے مسائل اور زخمیوں کی بڑی تعداد کے باعث صورتحال بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ان سب کے چلتے آپ اور ہم جیسے عام انسانوں کی تکلیفیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ دوستو، جنگ کے دوران سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سیاست یعنی پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مثلاً کسان، مزدور، اسٹوڈنٹس، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بڑے بزرگ افراد۔ یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف امن پیس سے زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، لیکن جنگ انہیں خوف، بے گھری اور محرومی کے سائے میں ڈھکیل دیتی ہے۔ جنگ کے دوران لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کئی خاندان بکھر جاتے ہیں اور بچوں کی تعلیم رک جاتی ہے۔ یہ وہ خاموش تکلیفیں ہوتی ہیں جو اکثر دنیا کی سیاست میں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستو، آج کی دنیا میں کوئی بھی جنگ صرف ایک خطے یا ایک ریجن تک محدود نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر مڈل ایسٹ میں جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا تک پہنچتے ہیں۔ آئل پرائسز بڑھ جاتے ہیں، انٹرنیشنل اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور خوراک یعنی فوڈ ایٹیبلز مہنگے ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ اثر ہم اور آپ جیسے عام انسانوں پر ہی پڑتا ہے۔ کوئی بھی جنگ کا اثر سب سے پہلے بیسک چیزوں پر ہی اٹیک کرتا ہے، وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ انہی تینوں چیزوں پر سب سے پہلے جنگوں کا منفی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، ایسے مشکل وقت میں ہمیں سب سے پہلی بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے وہ ہے انسانیت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا میں بہت سی طاقتیں موجود ہیں، مثلاً آرمی، سوشل، پولیٹیکل، لیکن ان سب سے بڑی طاقت انسانیت کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے لیے کھڑا ہو جائے، اگر قومیں نفرت کے بجائے انسانیت اختیار کریں، اور اگر مذہب کے نام پر نفرت کے بجائے احترام سکھایا جائے تو شاید دنیا کو جنگوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسی لیے دوستو، اس عالمی بحران سے ہمیں چند اہم باتوں کو سیکھنا چاہیے، جس میں پہلا ہے امن، پیس کی قدر کریں۔ اگر ہمارے شہر محفوظ ہیں اور ہمارے گھر آباد ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے احترام برقرار رکھیں۔ دنیا میں خیالات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن انسانیت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے کہ ہم کو یاد رکھنی چاہیے وہ ہے ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ قوم، مذہب اور زبان اپنی جگہ اہم ہیں لیکن انسانیت سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ دوستو، آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ سحری کریں یا افطار کریں یا اپنے مذہب کے اعتبار سے اوپر والے کو یاد کریں تو صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، دعا کریں ان لوگوں کے لیے بھی جو جنگ کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں، یا یوں کہوں کہ زندگی اور موت کے درمیان پریشان ہیں، اور دعا کرے کہ دنیا میں امن آئے، ایک دوسرے کے پرتی نفرتیں کم ہوں اور انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کے درد کو سمجھنا سیکھیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہ ہی میزائل ہے اور نہ ہی ایٹم بم، بلکہ دوستو دنیا کی سب سے بڑی طاقت انسانیت، رحم اور احترام ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے مذہب، ثقافت اور زندگی کا احترام کرنا سیکھ لے تو شاید دنیا کو جنگوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسی لیے اللہ ہم سب کو امن،
محبت اور انسانیت کا راستہ دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Friends, as we end today's vlog, let us remember one important lesson. The world may have different nations, different beliefs, and different opinions, but at the end of the day, we all share the same kind of humanity. Wars and conflicts only remind us how really precious peace is. If each of us learn to respect each other, show kindness, and pray for peace for everyone, we can make this world a little better. So, today, while we break our fast, let us also renew our intention to be more compassionate and more understanding and more human, because the greatest strength in this world is not power, it is humanity. So, I hope you understand my heartfelt concern about the importance of humanity as well as my iftar and sahri moments. If so, do connect with the channel, and your host Dr. Atahar Saima Ali Khan will catch you all the lovely people in the upcoming next video. Tab tak ke liye, you all guys stay safe, be happy, and Jai Hind and Jai Humanity.